اور میں آخر میں ان دو میڈیا ہاؤسز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دن چلے گئے جب آپ دو آئین اور قانون کے ٹھیکیداروں کو ملا کے سیاستدان اور دیگر کو اٹھاتے بٹھاتے تھے. اللہ کا شکر ہے میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ اٹھانا بٹھانا الٹا کر کے لٹانا کس کو کہتے ہیں. پگڑیاں آپ کوئی نہیں اچھال سکتا, پراپاگنڈا منفی انتشار کوئی نہیں پھیلا سکتا. اگر لیجسلیٹو ہاؤسز اسمبلیاں قانون بناتی ہیں اور میاں صاحب کو نااہلی کا کیس اس قانون سازی کے تحت اس پہ ان کو نااہلی سے ختم کر دیا جاتا ہے, جبکہ وہ ٹائم بار تھا, نااہلی ختم کر دی جاتی کہ قانون سازی کی قانون دان نے, قانون کے لیجسلیٹرز نے, ہم نے ایز سینیٹرز ایز ایم این ایز, تو پھر ہمیں یہ قانون بھی بنانے پڑیں گے. سنگل آؤٹ کر کے جو پاکستان کا جھنڈا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, جو پاکستان اور پاکستانیوں کی قسمت کے فیصلے کرنے جا رہے ہیں پروگریسو ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے, اس جھنڈے کے نیچے ایک آئین اور قانون اور ہم نے ایک ڈنڈا بھی دیا ہے ہم کو, اور اس ڈنڈے کا کام یہ ہے کہ بیرونی اندرونی سازش سے انتشار اور دشمنوں سے بچایا جائے. کیونکہ یہ 90%, 95% ایک ادارہ رہ گیا ہمارے پاس جس کے اندر ڈسپلن, پرنسپل, آنےسٹی ہے. فرشتے وہاں بھی نہیں ہیں, لیکن 5%, 10% یہ واحد ایک ادارہ رہ گیا. تو اگر اس چیز کے لیے انتشار, دشمنی, بغض, وینم, ملک دشمنی اندرونی بیرونی کے لیے اگر آپ کو آئین اور قانون نے اس جھنڈے تلے ڈنڈا دیا ہے, اس کے اندر پروٹیکشن بھی ہم ہی کریں گے, کیونکہ ہمارے لیے پاکستان امپورٹنٹ ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بارڈرز پہ فوجی اور پولیس والے اپنی جانیں دیں گے؟ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیچن کے اندر پروٹیکشن دیں گے اور اپنی انگلیاں گلوا دیں گے, شہادتیں دیں گے اور ہم ان کا تمسخر اڑائیں گے؟ آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے سب کچھ کہ جنہوں نے قربانیاں دی ان کا تمسخر اڑایا جائے, ان کا مذاق بنایا جائے, ان پہ الزامات لگائے جائے, اور الزامات سچے ہیں اور اس طرح کی انفارمیشن سچی ہیں کہ آپ نے ریکارڈ پہ کوئی چیز دی ہوئی ہے, شواہد رکھے سامنے, ترازو کے اندر شواہد رکھیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر شواہد نہیں ہے, جیسے اس خط کا جواب مجھے نہیں مل پا رہا, ٹی سی ایس سے بھی نہیں مل پا رہا, ہر چیز کا جواب مل پا رہا ہے, اس کا نہیں مل پا رہا کہ بھائی آپ نے ریکارڈ کا حصہ جب آپ جج بننے سے پہلے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب اطہر منیرا صاحب کو آپ نے جو ریکارڈ دیا تھا, آپ کے کل پرسوں کے خط کے مطابق بھی ثبوت 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 اور ثبوت, کاغذی کاروائی, کاغذ پہ ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں بتایا جائے. بہت زیادہ مذاق ہو گیا پاکستان کے ساتھ, بہت زیادہ کھلواڑ ہو گیا پاکستان کے ساتھ. آپ ان سب چیزوں کو ایڈریس کریں تاکہ یہ انریسٹ, یہ شک و شبہات ختم ہو. میں امید کر رہا ہوں کہ یہ جواب جلد آئے گا اور آنا چاہیے اور لیں گے انشاءاللہ. لیکن اس ماجرائی سے دور ہوں سب کے سب. پاکستان کو پروگریسو اور ترقی کی طرف اکنامک بلیڈنگ سے ہمیں بچانا ہے. نہ کریں یہ سارے کام, ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں. سوشل میڈیا پہ آپ بالکل قدم لگائیں, لاز بنائیں, سب کچھ کریں, لیکن اپنے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں, سارے پاکستانیوں کے لیے. میری والدہ جو اس دنیا میں نہیں رہی, ان کو جنت نصیب کرے اللہ میں, وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھیں, تب اصولی, پرنسپلڈ, ایماندار, دلیر, انصاف کرنے والے, فیصلہ سنانے والوں نے مجھے پابند کیا, پینلٹیز لگائیں, پگڑیاں اچھالی میری.
میری ماں اس دنیا سے چلی گئی. اب پاکستان میں کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کا فٹ بال، ہم ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے. پیار کریں گے، ڈبل پیار دیں گے. عزت دیں گے، ڈبل عزت دیں گے. احترام کریں گے، ڈبل احترام کریں گے. بدماشی کریں گے، ڈبل بدماشی کروں گا. کلیئرٹی ہے، اسٹریٹ ہوں میں. نہ مجھے لپیٹ سپیٹ کے بات کرنی نہیں آتی. ہمارے اداروں کو نشانہ بنانا جو چاروں طرف سے ہو رہا ہے، اس میں سیاستدان بھی ہیں. بند کریں. انف از انف. اگر یہ فوج نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں بچے گا. یہ بارڈروں کے اوپر جو شہادتیں خون دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں بیٹھ کے ان پہ تمسخر، کیچڑ، الزامات اور جھوٹ اور فریب، ہر چیز میں ان کو انوالو نہ کریں. اگر ان کی کہیں انوالومنٹ ہے، ثبوت پیش کریں، ہم کھڑے ہوں گے. بیلیں آپ دیتے ہیں، سوال ان سے ہم کر رہے ہیں. جیل آپ دیتے ہیں، سوال ہم ان سے کر رہے ہیں. آپ بیل نہ دیں، کوئی جیپ میں آ کے بٹھا کے لے جائیں، وہ جیپ کے آگے آ جائیں گے. کلیئرٹی رکھیں. اس نے کہا پردوں کے پیچھے بیٹھ کے بات نہ کریں، کھل کے آگے آگے بات کریں. میں بہت کچھ جانتا ہوں، بہت کچھ سمجھتا ہوں. بہت سارے راز ہیں، بہت سارے شواہد ہیں، بہت سارا ہوم ورک ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ میرا گمان ہے اطہر من اللہ صاحب سے، کیونکہ میں نے اپنے کیس میں دیکھا ہے، آزمایا ہے. میں تو پیئر نہیں ہوا، لیکن جو پروسیڈنگز ہوئی وہ بہت اصول پسند ہے. میرا گمان ہے کہ وہ سہ شرخیوں کے لیے فیصلے نہیں کرتے، ثبوتوں پہ کرتے، لکھت پڑھت پہ کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا گمان اس میں بھی ہے کہ وہ رات کے اندھیروں میں کسی پرانے خاص سے بھی نہیں ملتے. میرا گمان ہے کہ وہ کسی لیڈر سے بھی بات نہیں کرتے. میرا گمان ہے کسی لیڈر نے ان کو کبھی کسی قسم کی آفر بھی نہیں دی، نہ ان کے بچوں کے لیے. میرا گمان ہے ان سب چیزوں کا. تو پھر اطہر من اللہ صاحب جیسے تاریخی فیصلے کرنے والے تاریخی جج سے اتنی بڑی مسٹیک تو نہیں ہو سکتی. سوال دو اٹھ جائیں گے. اگر لکھا ہوا ہے تو ختم، کانسپریسی فنشڈ، کنٹروورسی اوور، جو ہم چاہتے ہیں، تاکہ جج اپنی ریپوٹیشن بلیم لیس ہوئے بغیر، کوشس ہوئے بغیر، کوشسنس کے ساتھ، اللہ کے ڈر سے، اپنی اچھی زبان کے ساتھ، بغیر پگڑیاں اچھالے اپنے منصب پہ رہے. اور ہمیں ڈر نہ ہو کہ فیصلے میں اتنی کوئی مسٹیک تو نہیں ہو جائے گی کہ کہیں ریکارڈ پہ چیز ہے یا نہیں، ایک کیئرلیسنس تو نہیں ہے. اور اگر الزام کے تحت یا خدا نہ خواستہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے اور زبانی ہے اور جج بننے سے پہلے کا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اس وقت اطہر من اللہ صاحب جج سے چیف جسٹس اسلام آباد کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کا ریکارڈ اگر نہیں ہے تو پھر ریپرکشنز ہیں، کوشچننگ ہے، سوال ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انٹروین کرنا ہوگا. ان سب کو ہمیں اب ایڈریس کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے. مجھے اس سے گمان نہیں ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ اگر بابر ستار صاحب کسی چینل پہ کبھی تجزیہ دیتے تھے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے غالباً جیو، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آرٹیکلز لکھتے تھے، وہ ان کی زندگی ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیول نیشنل سے بھی. لیکن اصول اگر میرے پہ ہے تو آپ پہ بھی لاگو ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ لوگ سامنے بیٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے قانون کچھ اور ہوگا، میرے لیے قانون؟ اگر آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے تو اس کا جواب دیں. آپ کی اگر سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے اور آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جج حضرات، جس کے اوپر ہمارا تکیہ ہے کہ آپ انصاف کر رہے ہیں، تو پھر جن جن پہ آپ نے الزام لگایا سمیت انٹیلیجنس اداروں پہ ثبوت ہمیں فی الفور چاہیے، تاکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم عدالتی نظام جو زبردست طریقے سے 141 نمبر پہ ہے اور جو چھکے چوکے لگ رہے ہیں، 300 بھی کراس کر جائے گا، اس کو ہم نے ریورس گیئر لگانا ہے.
140, 138, 125, 100 रिवर्स गेयर लगाना। उन लोगों के केसेस का फैसला करे जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हमें बताया। मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने पेश हुआ, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के सामने पेश हुआ, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के सामने पेश हुआ। मैं खुदा की कसम खा के आपको कहता हूं अपनी कि आप जब ऐसे लोग, ऐसे जज हजरात के सामने बैठते हैं तो आपका सीना इतना बढ़ जाता है। उनके कलम में इतनी ताकत होती है कि वो आपकी जिंदगी के फैसले कर देते हैं, कर सकते हैं, सही या गलत। लेकिन जिस तरीके से वो आपसे बात करते हैं, जिस तरीके से फलदार तरफ झुक के बात करते हैं, फर्म होते हैं, पगड़ी नहीं उछालते, कानून पे बात करते हैं, सह सुर्खियों का फिक्र नहीं करते, रात के अंधेरे में नहीं मिलते, अपने आप को बिकने के लिए तैयार नहीं करते कि मेरे जैसा आदमी जो प्रिपेयर्ड ना हो वो जाए, उससे एक कदम बोला जाए, मैं 10 कदम आगे बढ़ जाऊं। यही काम है सजा और जजा की कुर्सी में बैठने वालों का कि जब सजा हो तो सजा से जब बंदा बाहर निकले तो ये सोचे मेरे साथ इंसाफ हो। यहां ये डर ना हो कि अगर मुझे कोई लाइक नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरा केस मेरिट पे होगा, तब भी अपनी पसंद नापसंदीदगी के ऊपर फैसला कर देगा। इन सब चीजों को प्लीज एड्रेस करें। इन सब चीजों को अब बहुत देर हो गई, प्लीज मुझे इन सब चीजों का जवाब 19A के तहत जो चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऑर्डर के मुताबिक है। और मैं आखिर में उन 2 मीडिया हाउसेस को भी बताना चाहता हूं कि वो दिन चले गए जब आप 2 आइन और कानून के ठेकेदारों को मिला के सियासतदान और दीगर को उठाते बिठाते थे। अल्लाह का शुक्र है, मैं अब आपको बताऊंगा कि उठाना बिठाना, उल्टा करके लिटाना किसको कहते हैं। पगड़ियां कोई नहीं उछाल सकता, प्रोपेगेंडा, मनफी इंतशार कोई नहीं फैला सकता।